आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। گھر والوں کو تبلیغ کیسے کریں؟ ایک عام آدمی پر تبلیغ کس حد تک فرض ہے؟ مثلاً اپنے گھر والوں کو کہاں تک سمجھایا جائے؟ کسی کو بار بار نماز کے لیے تبلیغ کرنا مگر وہ نہ سمجھے پھر بھی بار بار سمجھانا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اقتدار علی صاحب نے دہلی سے پوچھا۔ اقتدار علی، آپ کا تو اقتدار ہے، تو اقتدار کا مطلب تو ہوتا ہے قدرت اور طاقت، تو آپ کی بات تو گھر والوں کو ماننی چاہیے۔ بہرحال دیکھیں، تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان پر تبلیغ آپ پر پہلے فرض ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قریب ترین رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ان کو تنبیہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن تبلیغ میں، قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے۔ اب حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ایک عام اصول بیان کر دیا کہ جہاں دعوت دینے کا فائدہ ہو اور جس طرح سے فائدہ ہو وہ طریقہ استعمال کرنا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تبلیغ کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہو، یعنی اس کی دل میں نیت ہو کہ سامنے والے کی خیر خواہی چاہتا ہوں میں، اور بات بھی ٹھیک ہو اور انداز بھی شائستہ ہو، تو لازمی دعوت اثر کرتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ نے جب گھر والوں کو تبلیغ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ کے گھر میں آپ کے برابر کا ہے، کون آپ سے بڑا ہے اور کون آپ سے چھوٹا اور ماتحت ہے۔ جو آپ سے بڑے ہیں ان سے تو انتہائی نرم لہجے میں بات کرنی ہے، ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ ہمیں جو ہے نا یعنی خود کو ہم سے بڑا سمجھتا ہے۔ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب دعوت دی، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، لما تسمع، بہت پیارا انداز تھا۔ تو بہت پیارے انداز میں آپ نے اپنے گھر کے بڑوں کو سمجھانا ہے۔ ایک دفعہ سمجھا دیا، دو دفعہ سمجھا دیا، بہت زیادہ 3 دفعہ، اس کے بعد چھوڑ دیں، کیونکہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کریں گے نفرت پیدا ہوگی اور پھر وہ قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جو آپ کے پیرالل ہیں، آپ کے برابر کے لوگ ہیں، ان سے بھی آپ عزت احترام سے بات کریں۔ ہاں، وہ احترام جو ابا اماں سے ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، جیسے آپ کی اولاد ہے، آپ کا بھتیجا بھانجا جو آپ کو بڑا سمجھتا بھی ہو، تو اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں بھی سختی کا اصول یہ ہے کہ اگر سختی سے بغاوت کا اندیشہ ہو تو پھر سختی وہاں بھی نہ کریں، لیکن اپنے ماتحتوں پہ بہرحال سختی کی جا سکتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور 10 سال پہنچنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو ان کے اوپر، پھر تو ان پہ سختی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سختی کا فائدے کے بجائے نقصان تو نہیں ہو رہا، کیونکہ لبرلزم اتنا پھیل گیا ہے، بچوں کو باغی بنانے والی چیزیں بہت ہیں۔ ماں باپ کی سختی سے بعض دفعہ وہ ری ایکشن ہو جاتا ہے اور وہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچ کے آپ نے کرنا ہے، اور بڑوں کو یا اپنے برابر کے لوگوں کو 3 دفعہ محبت سے سمجھا دیا، سمجھ گئے ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ۔ اور ماتحتوں کا حکم میں نے بتایا، ان پہ آپ سختی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بار بار بھی تنبیہ کر سکتے ہیں۔ بڑوں کو جب آپ نے 3-4 دفعہ سمجھا دیا، 3 دفعہ سمجھا دیا، نہیں آ رہی سمجھ میں بات، تو اب خود کہنا چھوڑ دیں، بلکہ پھر اب یہ کریں کہ علماء کے بیانات، ان کو نماز سے متعلق جو بیان ہے یا جو بھی کسی میں خرابی ہو اس سے متعلق بیانات سمجھا دیا کریں، یا سمجھانے کا مطلب ان تک بیانات بھیج دیا کریں، کسی طرح ان کو کوئی لنک دے دیں یوٹیوب کا، یا کوئی عالم محلے میں ہوں آپ کے جاننے والے، ان کو بتائیں، اپنے والدین کو ان کے پاس لے کے چلے جائیں کسی بہانے سے، کوئی اور ٹاپک ہو اور وہ اس دوران نماز بھی چھیڑ دیں، یعنی ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارا بچہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے، یہ نہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے۔ یعنی کسی اور طریقے سے عنوان کوئی اور ہو، بات کوئی اور ہو، آپ نہ کریں کوئی اور کرے بات، اس طرح سے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان تک دعوت پہنچائی جا سکتی ہے،
اور محلے کے سب سے بہتر تو یہ کہ جو آپ کے محلے کی مسجد کے امام ہیں اگر ان کو تھوڑا سا بولنا اچھا آتا ہے تو کسی بہانے سے والد کو ان کے پاس لے جائیں, کوئی اور میٹر چھیڑ دیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, اور اس دوران وہ ان سے دوستی بھی لگا لیں, ان کو تبلیغ بھی کر لیں, اور تبلیغ میں اگر نکلوا دیں ان کو تو اس سے بہتر تو میرا خیال ہے شاید کوئی راستہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ نماز کی پابندی ہو جاتی ہے تبلیغ میں. اور تبلیغ یعنی محلے کے تبلیغ والوں کو کہیں کہ بھئی میرے ابا کو کسی طرح آپ کوئی لالچ دے کے کوئی بہانہ کرا کے تبلیغ میں لے جائیں. تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جن مردوں کی بیویاں کنٹرول میں نہیں ہیں نا, نماز کی پابند نہیں ہے, تسبیحات کی پابند نہیں ہے, میں ان سے کہتا ہوں خود نصیحت کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ سہ روزے کی جماعت میں لے جاؤ, پھر 15 دن کی جماعت میں لے جاؤ, تو انشاءاللہ وہ نمازی, اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ نمازی بن جائے گی. وہ خود اگر مرد اس زمانے میں بیوی کو زیادہ سمجھاتا ہے نا تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان شروع ہو جاتا ہے اور گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں جن کا اس زمانے میں گھر پہ مکمل کنٹرول ہے. تو اس لیے یہ طریقہ, اب اس میں ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا, اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کی جائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے نا, ہم جو نمازوں میں دعائیں پڑھتے ہیں تحیات کے بعد, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو والدین کے لیے دعائیں مانگنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے, اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگنا پیغمبروں کی سنت, والدین کے لیے بھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی اولاد کے لیے بھی, اپنے والدین کے لیے بھی, اپنے گھر کے رشتہ داروں کے لیے بھی خوب اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تو ان سب کو نماز کا پابند بنا دے. تو یہ آپ کام کریں گے تو آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, اور آپ بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے, اس لیے کہ نماز کی تلقین کرنا یا نماز کی فکر کرنا یہ اتنی اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس صفت کو نمایاں کیا ہے قرآن مجید میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, کہ اے نبی آپ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں, آپ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے. اور کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ, اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے, اور اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت کہ وہ اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے, اللہ نے اس کو قرآن میں بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو فکر ہے نا کہ میرے گھر کے لوگ نمازی بن جائیں, یہ معمولی فکر نہیں ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا. تو فکر تو کرنی ہے لیکن طریقہ وہ استعمال کرنا ہے جس سے فائدہ زیادہ ہو, نقصان کم ہو. آج بعض دفعہ تبلیغ کا وہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے, لوگ اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. Ask Mufti Tariq Masoud.